السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے امتحان لیا اور امتحان کے بعد انہیں کیا صلہ عطا کیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح کی طرف اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب کو وحی کی۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی طرف وحی بھی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 41 تا 44، اور یاد کرو ہمارا بندہ ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کو نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 تا 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ تو یہاں پر سورہ صاد کی آیت نمبر 42 تا 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام پر آنے والے امتحان کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ انہیں جسمانی طور پر ظاہری طور پر کوئی بیماری لگی تھی، اور وہ بیماری کون سی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن ہمارے ہاں اس کے متعلق کئی ایک روایات مشہور ہیں، لیکن ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کی طرف وحی بھی آتی تھی۔ اور زیادہ مشہور روایات کون سی ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا گوشت ریزہ ہو کر گر گیا اور صرف آپ کی ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کے سارے اہل و عیال آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ آپ کو کسی کوڑے دان پر پھینک دیا گیا، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی طرف وحی آتی تھی، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو تبلیغ کرنا، اور اگر ان کی حالت ایسی ہو جاتی تو وہ تبلیغ کیسے کرتے؟ اور جو لوگ پہلے سے کافر تھے انہوں نے تو یہ کہنا تھا کہ یہ نعوذ باللہ کون سے نبی ہوئے جو خود ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ تو انہیں کون سی بیماری تھی اس کے بارے میں تو اللہ جانتا، اور بیماری کوئی بھی ہو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہ وہ بندہ ہی جانتا ہے جو بیمار ہو۔ تو انہیں ضرور کوئی بیماری تھی جو نہایت تکلیف دہ تھی اور عام انسانوں سے زیادہ تکلیف دہ، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ زیادہ برداشت کر سکتے تھے۔ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا انبیاء کرام کو کرنا پڑتا ہے، پھر صالحین کو، پھر جو ان کے مشابہ ہیں، پھر ان کے مشابہ ہر انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر وہ اپنے دین میں سخت و ثابت قدم ہو اس کی آزمائش میں بھی اسی قدر اضافہ ہوگا۔ تو ان کی جو بھی بیماری تھی وہ بہت سخت تھی، انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ اس کو برداشت کیا، اور اس کے بعد جب دعا کی اللہ نے ان کی قبول فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریں تو وہاں سے چشمہ نکلے گا، اور آپ اس میں نہائیں اور پانی پئیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر عطا فرما دیے۔ تو یہاں پر ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیمار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی بھی اولاد تھی وہ انہیں اپنے پاس لے گیا، یعنی وہ سب کے سب فوت ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جتنے بھی مال و دولت تھی، جو بھی ان کے پاس جانور تھے وہ بھی سب کے سب مار گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خود کو بیمار کر کے، ان کی اولاد کو فوت کر کے اور مال و دولت ہر لحاظ سے ان کو آزمانا چاہا، اور وہ ثابت قدم رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری آزمائشیں دور کی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے برابر عطا فرما دیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب امتحان مکمل کر لیا تو اس کے بعد ان کی ساری اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور انہیں ان کے برابر اور نئی اولاد عطا فرمائی، واللہ عالم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تیسری بات بھی فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ تو یہاں پر ہوا کچھ یوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے یہ قسم اٹھا لی کہ میں اپنی اہلیہ یعنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، واللہ عالم۔
اور یہ قسم انہوں نے کس وجہ سے اٹھائی، اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اچھا کھانا لانے کے لیے اپنے سر کے بال بیچ دیے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایک دن ایک شیطان ایک ڈاکٹر کی شکل و صورت میں آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دعا دی، اور جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس دعا لے کر آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ دعا شیطان نے دیا ہے، اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ اپنی قسم نہ توڑیں بلکہ جھاڑو سے مار دیں۔ واللہ عالم۔ ہمارے ہاں ان باتوں کے کئی قول ہوتے ہیں، اور یہ قول علماء اور مفسرین کرام کے ہوتے ہیں، اور ان کی تصدیق نہیں ہوتی، جیسے کہ قرآن اس میں سے کسی قول کی بھی تصدیق نہیں کرتا کہ انہوں نے کس وجہ سے انہیں کوڑے مارے یا حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری تھی۔ تو جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ اس کے اوپر ڈھونڈنے لگ جائیں کہ ان کو کیا مسئلہ تھا اور کس وجہ سے اپنی بیوی کو کوڑے مارے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہماری صحت، ہمارے مال و دولت، ہماری اولاد، وہ سب اللہ کی دین ہے، اور وہ کسی وقت بھی انہیں واپس لے سکتا ہے۔ اگر ہم اس چیز پر صبر سے کام لیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نعمتیں ملیں گی اور اللہ کے پسندیدہ انسان بن سکیں گے، اور وہی اگر رونا دھونا کرتے رہیں گے تو نہ اس دنیا میں کچھ ہاتھ آئے گا اور نہ آخرت میں، کیونکہ جو ہونا آتا ہے وہ تو ہو گزرتا ہے، اور اصل چیز ہمارے اس واقعے کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے، اور صبر مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔